بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے جب پہلا دن گزار لیا مکہ مکرمہ میں، تو اس دن میں اللہ کے رسول نے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا تھا اور سب لوگوں کی معافی کا عام اعلان کیا تھا سوائے چند لوگوں کے۔ اور اس کے بعد جب یہ دن بیت گیا اور اگلا دن آیا تو اللہ کے رسول مسجد حرام میں دوبارہ کھڑے ہوئے اور ایک بڑا مجمع وہاں موجود تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی حرمت اور اس کو تب سے ہی حرام قرار دے دیا ہے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حرمت کو پامال نہ کرے، یہاں خون نہ بہائے اور نہ یہاں پہ درخت کاٹے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو یہاں قتال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا قتال کرنا میرے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے حلال کر دیا تھا، اور میرے لیے بھی اس مکہ کی حرمت کو ایک دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا تھا، اور آج اس کی حرمت اسی طرح واپس لوٹ گئی ہے جس طرح یہ پہلے تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بات کو جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، اس تک پہنچا دے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی دن بنو خزاعہ نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنو لیث نے کچھ ہی عرصہ پہلے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو مارا تھا، تو بدلے کے طور پہ بنو خزاعہ نے بنو لیث کے آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ قتل سے ہاتھ روک لو، کیونکہ قتل اگر نفع بخش ہوتا تو اب تک بہت قتل ہو چکا ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا تعلق یمن سے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بعض جو ہے نا چیزیں لکھ دیجئے، بعض احکامات لکھ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے بعض صحابہ سے کہا کہ اکتبوا لی ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور اللہ کے رسول نے دوسرے دن خطاب کر لیا اور جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال قائم ہو گئی، تو اس کے بعد انصار کے دل میں بعض وسوسے اور اندیشے اس طرح کے پیدا ہوئے کہ کہنے لگے کہ اس وقت اللہ کے رسول صفا کے موقع پہ دعا فرما رہے تھے، تو انصار آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا شہر واپس لوٹا دیا ہے اور اللہ کے رسول واپس تشریف لے آئے ہیں اپنی سرزمین میں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اب یہیں پہ قیام فرمائیں۔ تو اس بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سن لیا، تو اللہ کے رسول نے ان صحابہ کو بلایا، انصار کو بلایا اور کہنے لگے انصار تم جو بات کر رہے ہو یہ بات ایسی نہیں ہے، میں اب یہاں قیام نہیں کروں گا، اب میری زندگی اور میری موت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا اور تمہارے ساتھ ہی میری جو ہے وہ موت ہوگی، میری وفات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے مجمع سے اور ایک کافی تعداد میں جو لوگ موجود تھے ان سے بیعت لینے کے سلسلے کا آغاز کیا، اور اللہ کے رسول اس وقت صفا میں ہی موجود تھے۔ کافی سارے لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا نیچے کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں سے جو ہے وہ عہد و پیمان لے رہے تھے۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام فرمایا، اور اس دوران میں اللہ کے رسول نے جو اسلام کے نقوش ہیں ان کو باقی رکھنے اور ان کی تجدید کرنے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ اللہ کے رسول نے بعض سرایا اور بعض صحابہ کو جو آس پاس بڑے بڑے بت تھے ان کو توڑنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک جو منادی تھا اس کو بھیجا، اس نے پورے مکہ میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد جس کے پاس بھی بت موجود ہے اپنے گھر میں وہ اس کو توڑ دے، اور اس طرح اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا۔ جو اللہ کے رسول نے بعض سرایا روانہ فرمائے تھے ان میں سے ایک سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ ان کی سربراہی میں روانہ فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ 30 لوگ تھے۔ اور یہ جو سریہ تھا یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو ایک بڑا بت تھا جس کا نام عزا تھا اس کو ڈھانے کے لیے روانہ ہوا۔ عزا جو ہے وہ یہ نخلا میں موجود تھا، اور قریش اور بنو کنانہ کے سب لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ نخلا میں پہنچتے ہیں
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے یہ جو بت موجود تھا، عزا کافی بڑا بت تھا، اس کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے وہاں کوئی چیز عجیب چیز دیکھی تھی؟ تو خالد کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے وہاں کوئی عجیب چیز نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر تمہیں دوبارہ واپس جانا ہوگا، تم نے تو عزا کو ابھی ڈھایا نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں، اور جب دوبارہ وہاں پہنچے تو وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برہنہ، ایک سیاہ عورت کو وہاں دیکھا، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس پہنچے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے ساتھ اس عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا کام تمام کر دیا، اور آ کے اللہ کے رسول کو اس بات کی اطلاع دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وہی عزا تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے گی۔ تو اس طرح ایک سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا گیا۔ اسی طرح بعض اور سرایہ بھی اللہ کے رسول نے روانہ فرمائے تھے۔ اسی طرح ایک اور سریہ، ایک اور جانب اللہ کے رسول نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سرکردگی میں روانہ فرمایا تھا، اور یہ سریہ تھا بنو جزیمہ کی طرف، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 افراد کے ساتھ جو ہے وہ بنو جزیمہ کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے کہا کہ تم جو ہے نا اسلمنا کہو، تو انہوں نے اسلمنا کہنے کے بجائے سبانا کہنا شروع کر دیا، یعنی ہم بے دین ہو گئے، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی گرفتاری شروع کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے سارے لوگوں کو پکڑ کے، تمام قیدیوں کو پکڑ کے جو مسلمان صحابہ موجود تھے ان کے ساتھ، ان کے حوالے کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں۔ تو بعض لوگوں نے ان قیدیوں کو قتل کر دیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بعض ساتھیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تمام صحابہ پہنچے اور یہ سارا معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے ذکر ہوا، تو اللہ کے رسول نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کو، بعض لوگوں کو کیوں قتل کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات کا اعلان کرتا ہوں، برات اختیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا کہ ان تمام قیدیوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ان کو ادا کیا جائے گا، اور اس طرح ان قیدیوں کے قتل کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاوضہ ان کو ادا فرمایا۔ اس دوران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بعض سخت گفتگو بھی ہو گئی تھی۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ اللہ کی قسم، اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔